فیکٹیچیوڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، یہاں ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں، اور یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اس زمین پر صرف ہمارا ہی حق نہیں ہے۔ جتنی یہ زمین ہماری ہے اتنی ہی جانوروں کی بھی ہے، اور آج جن جانوروں کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ نہ صرف اس پر رہتے ہیں بلکہ ہمارے جسم کے اندر بھی انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے بات کریں گے فلائز کی۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک مکھی فالتو جانور کے طور پر ہوتی ہے۔ بات صحیح بھی ہے، کیونکہ کون برداشت کرے گا اسے جب کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے، اور تب کیا ہوگا جب کوئی زندہ مکھی ہمارے جسم میں گھس جائے۔ الینیوس شہر میں ایک عورت کے کان میں سے زندہ مکھی نکالی گئی۔ 92 سال کی اس عورت کو پہلے تو کچھ خاص فرق نہیں پڑا، لیکن ان کے گھر میں کام کرنے والے نوکر نے دیکھا کہ یہ عورت بار بار اپنے کان پر خارش کر رہی ہے، اور جب اس عورت کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو سبھی ڈاکٹر حیران ہو گئے، کیونکہ ان کو اس کے کان میں نہ صرف ایک زندہ مکھی ملی جو ادھر ادھر گھوم رہی تھی، بلکہ اس مکھی نے اس عورت کے کان میں انڈے بھی دے رکھے تھے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کیا حال ہوا ہوگا ان کا۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے اسپائڈر کی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو مکڑیاں کچھ خاص پسند نہیں ہوتی، اور اگر آپ کو فوبیا کی بیماری ہے تو اس 8 پیروں والے جانور کو دیکھ کر پکا چونک جائیں گے۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ مکڑیاں ہمارے ماحول کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ بھی فوڈ سائیکل کا ایک حصہ ہیں۔ یہ ماحول میں تو ٹھیک ہیں، لیکن کیا ہوگا جب کسی انسان کے اندر یہ پائی جائے؟ تو ناظرین، چائنا میں رہنے والی ایک عورت جب اپنے آفس پہنچ تو کرسی پر بیٹھتے ہی وہ اپنے کان میں خارش کرنے لگی۔ جب شام کو گھر جانے سے پہلے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر کو ٹارچ لائٹ چلانے پر کچھ عجیب دکھا۔ وہاں ان کو ایک چھوٹی سی مکڑی ملی جس نے اس عورت کے کان کو اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شاید جب یہ عورت سو رہی ہوگی تب یہ مکڑی ان کے کان میں گھس گئی ہوگی۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے کینڈیرو کی۔ ایمیزون ندی کا علاقہ ایسا ہے جہاں آپ کو رہنے کے لیے ہر کھانے کی چیز مل جائے گی، لیکن اس ندی میں ایک چھوٹی سی مچھلی بھی پائی جاتی ہے جسے ہم آج تک فلموں میں دیکھتے آئے ہیں، اور اس کا نام کینڈیرو ہے۔ دراصل ایسے بہت سے کیسز پائے گئے ہیں جس میں لوگوں نے ان کے پرائیویٹ پارٹ میں درد ہونے کی شکایت کی، اور جانچ کرنے پر ان کے جسم کے اندر چھوٹی سی مچھلی نکالی گئی۔ اصل میں یہ مچھلی اتنی چھوٹی ہے کہ ایمیزون ندی میں تیرنے والے لوگوں کے پرائیویٹ پارٹ میں سے ہوتے ہوئے ان کے جسم کو اپنا گھر بنا لیتی ہے، اور آج تک یہ کوئی نہیں جان پایا کہ یہ مچھلی انسانوں کے پرائیویٹ پارٹ کو کیوں اپنا گھر بناتی ہے۔ اور دکھ والی بات تو یہ بھی ہے کہ اس مچھلی کے اوپر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم سے چپک جاتے ہیں، جس سے اسے باہر نکالنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے ایلز کی۔ جب ہم پانی میں گھس ہی چکے ہیں تو تھوڑی دیر اور رک جاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ اپنے چہرے کا علاج کرانے کے لیے نہ جانے کیسے طریقے آزماتے ہیں۔ کوئی کریم لگاتا ہے، کوئی لوشن لگاتا ہے، لیکن ایک اور سکن ٹریٹمنٹ ہے جو بہت تیزی سے اس دنیا میں پھیل رہی ہے، اور اسے ہم ایلز ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ اور چائنا میں رہنے والا ایک آدمی کچھ ایسا ہی علاج اپنے چہرے کا کروا رہا تھا، پر ان کے کیس میں حالات کچھ بگڑنے لگے۔ وہ اپنے پاؤں ایلز سے بھرے پانی میں رکھ کر سو گیا، اور ان میں سے ایک ایلز ان کے جسم میں گھس گئی۔ انہوں نے کسی کو بغیر بتائے اس ایلز کو خود باہر نکالنے کا سوچا، لیکن ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ایلز کی جسامت کتنی نرم ہوتی ہے اور ہاتھ سے پھسل جاتی ہے۔ اور حالات بگڑنے کے بعد اس آدمی کو ہاسپٹل داخل کروایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے آپریشن سے ایلز نکالی، اور اس کے بعد اس آدمی نے دوبارہ کسی بھی اسپیئر میں جانے سے منع کر دیا۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے لوا لوا کی۔ کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھ کو دھیان سے دیکھا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، دیکھا ہی ہوگا، لیکن آپ کو اپنی آنکھ میں کبھی کوئی کیڑا دکھائی دیا؟ میرے خیال سے آپ کا جواب نہ میں ہی ہوگا۔ افریقہ میں رہنے والے ایک آدمی کی آنکھ میں ایسا ہوا تھا، اور اس کیڑے کو لوا لوا کہا جاتا ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ یہ کیڑا انسانی آنکھ کو اپنا گھر بناتا ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ یہ صرف افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ دراصل یہ کیڑا مینگو فلائی نامی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور اگر کوئی انسان اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس انسان کے جسم کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، اور قسمت سے افریقہ میں ایسی دوائی آ چکی ہے جس سے یہ کیڑا جسم کے اندر ہی مر جاتا ہے، پر یہ سچ میں ڈراؤنا تھا۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے ٹکس کی۔ اس زمین پر آپ چاہے جہاں مرضی رہتے ہوں، ہر سال اس جگہ کی سرکار وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے یہ بیان جاری کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آس پاس رہنے والے مچھروں یا پھر کیڑوں سے بچ کر رہیں۔ اور ٹکس ایسے ہی جانوروں میں سے ایک ہے، وہ نہ صرف بیماریاں پھیلاتا ہے بلکہ وہ بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں۔
لیکن ٹکس کبھی بھی سیدھے سیدھے کسی انسان کے جسم میں نہیں جا سکتا۔ یہ بس آپ کے جسم پر بیٹھتے ہیں، خون چوستے ہیں اور چوس چوس کر اپنا پورا سر بھر لیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف خون پیتے ہیں؟ کیا یہ خون پی کر چلے جاتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ ایسے بہت کیس دیکھے گئے ہیں جس میں لوگوں کی ناک سے ٹکس نکالے گئے ہوں۔ یہ کیڑے لوگوں کی ناک میں گھس کر انڈے دینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ کو سب سے خطرناک کون سا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔